آپ نہیں کہہ سکتے علاج کہاں سے کراؤں، فلاں بھی ڈاکٹر ہے، فلاں بھی ڈاکٹر ہے، فلاں بھی ڈاکٹر ہے، فلاں یہ ہے، فلاں وہ ہے. کوئی آپ نے کبھی سوچا کہ میں علاج کیوں کراؤں؟ جوتا خریدنے میں کبھی نہیں سوچتے کہ جوتا کیوں خریدوں، پتہ نہیں وہاں پہ کون سی دکان ہے اچھا ملتا ہو، کہیں اس کے تلووں کے اندر گدا ہی نہ ہو، کچھ اور نہ ہو، تو لہذا ننگے پیر چلیں گے. کوئی شخص نہیں، جوئندہ یا بندہ. ہر شخص طے کر لے کہ مجھے تلاش کرنا ہے اور جو جماعت آج مل جائے گی اس میں شریک ہو جاؤں، اور اس کے ساتھ مزید غور و فکر کو جاری رکھے. جماعتی زندگی کا ایک فتنہ یہ ہوتا ہے تعصب اور عصبیت، کہ چاہے اس سے بہتر جماعت نظر آ رہی ہو لیکن نہیں، میری جماعت، میری تاریخ، میری دوستی، مودۃ بینکم فی الحیات الدنیا. اب کافی عرصہ ان کے ساتھ گزارا ہے، ان سے تعلقات قائم ہو گئے ہیں، ان کے ساتھ میل جول ہے، ان سے رشتہ داریاں بھی ہو گئی ہیں، کاروباری تعلقات بھی ہو گئے. اس وجہ سے اگر چمٹے رہے، جبکہ معلوم ہو چکا ہو، ذہن پر اور قلب پر منکشف ہو چکا ہو کہ کوئی دوسری جماعت اس مقصد کے لیے بہتر طریقے پر کام کرنے والی موجود ہے، تو وہ جو بھی کچھ کرے گا اس جماعت کے ساتھ رہ کر اپنی ذات اور اپنے مال اور جان کا انفاق زیرو سے ضرب کھا جائے گا، کچھ حاصل نہیں ہوگا. لہذا عصبیت کے پٹی کانوں پر نہ بننے دیں، آنکھوں پر نہ بننے دیں، غور کرتے رہیں، سنیں، غور کریں، دیکھیں، اپنے دماغ کے کمپیوٹر کو بھی ورک کرنے دیں. ہے جستجو کے خوب سے ہے خوب تر کہاں، جب بھی محسوس ہو کہ یہ جماعت بہتر اس میں شامل ہو جائیں، اس لیے کہ اب نبی کی جماعت کوئی نہیں ہے. نبی کی جماعت سے علیحدہ ہونا، من شذ شذ فی النار، وہ تو گویا کہ مرتد ہو گیا، اور وہ مرتد جو ہے وہ جہنمی ہے. اب کوئی نبی تو ہے نہیں، اب تو سب کے سب جو ہے وہ امتی ہے، کسے باشد. کوئی بھی شخص ہو، مولانا مودودی بھی امتی تھے، مولانا الیاس بھی امتی تھے، اور جنہوں نے جماعتیں بنائی، مولانا مدنی کی جماعت، جمعیت علماء اسلام، وہ بھی کون تھے وہ لوگ؟ جمعیت علماء ہند، وہ بھی امتی تھے، کوئی نبی نہیں تھا. جو بھی جماعتیں ہیں وہ انسانوں کے قائم کردہ ہیں. لہذا اب بھی جو جماعتیں کام کر رہی ہیں وہ انسان جو عام امتی ہیں اس میں شامل ہیں. اننی من المسلمین ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین. یہ تو اس کا لازمی جز ہے، ہم بھی مسلمانوں میں سے ہیں، ہم ان سے علیحدہ کوئی شے نہیں ہے. ہاں ہمارے نزدیک یہ طریقہ کار ہے، ہم اس طریقے پر کام کرنا چاہتے ہیں، یہ ہمارے اصول ہیں، ہمیں یہ سمجھ آئی ہے، ہمیں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رہنمائی ملی ہے، ہم اس طریقے پر کام کر رہے ہیں، آئیے ہمارے ساتھ آ جائیے. ہم سے اتفاق نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، کسی اور جماعت میں شامل ہو جائیے. اور میں سنا چکا ہوں سورہ شورى ہی کی آیت نمبر 15 کا جو نصف آخر ہے، بہت ہی عمدگی کے ساتھ لنا اعمالنا ولکم اعمالکم اللہ ربنا وربکم. دیکھیے تمام جماعتیں جو دین کے لیے کام کر رہی ہیں، ان کو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کیا انداز اختیار کرنا چاہیے. اللہ ربنا وربکم، اللہ ہمارا بھی رب ہے، تمہارا بھی رب ہے. لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، ہم جو عمل کر رہے ہیں وہ صحیح ہے، غلط ہے، بہرحال اس کا نتیجہ ہم بھگتیں گے، جزا ملے گی تو ہمیں، سزا ملے گی تو ہمیں، اور آپ جو عمل کر رہے ہیں اس کا جو بھی نتیجہ نکلے گا وہ آپ کے لیے ہوگا. لا حجت بیننا و بینکم، ہمارے آپس میں حجت بازی، دلیل بازی، بحث نزاع اس کی کوئی ضرورت نہیں. اللہ یجمع بیننا، اللہ تعالی ہمیں جمع کر دے گا. اور اس کی حکمت کیا ہے، اس کی اصل بنیاد کیا ہے کہ اگر آپ ایک ہی مرکز کی طرف بڑھ رہے ہیں تو چاہے مختلف سمتوں سے آ رہے ہیں، مختلف راستوں سے آ رہے ہیں، اگر سب جانا چاہتے ہیں فیصل آباد کے گھنٹہ گھر کو، وہ چاہے کسی بازار سے چلے جائیں، گھنٹہ گھر آگے آ جائے گا. سب لوگ جو چلتے ہیں، ہزاروں قافلے چلتے ہیں، مینا سے چلتے ہیں 9 ذی الحج کو، اور وہ سب کے سب پہنچ رہے ہوتے، کنورج کرتے ہیں عرفات پر. لہذا جتنے بھی قافلے چل رہے ہیں اگر اللہ کے دین کے لیے چل رہے ہیں تو وہ کنورج کریں گے. اللہ یجمع بیننا، آج نہیں تو کل ہم جمع ہو جائیں گے. اور اگر بالفرض محال جمع ہونا نصیب نہ ہوا اس دنیا میں، تو ایک دن تو آنا ہے جہاں ہم سب کھڑے ہوں گے اللہ کے سامنے، وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، لوٹنا تو اسی کی طرف ہے نا، وہاں تو سب کے سب کھڑے ہوں گے. لہذا اس آیت کو پھر سن لیجئے، اللہ ربنا وربکم لنا اعمالنا ولکم اعمالکم لا حجت بیننا وبینکم اللہ یجمع بیننا وإلیہ المصیر. اب آج کی میری گفتگو جو ہے وہ اس میں ایک قدم آگے ہے. جماعت کوئی سی بھی ہو، آپ اس میں شامل ہو جائیں، کوئی شخص بھی اس سے خالی نہ رہے. یہ تو ہے میری گفتگو کا مرکزی مضمون جو 5 مرتبہ میں دہرا چکا ہوں. اب آج میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کے سامنے اپنا مطالعہ، حاصل مطالعہ، جماعت کیسی ہونی چاہیے،
تاکہ اس تلاش میں مدد آپ کو مل سکے. اس پر بھی غور کیجئے. میری ساری باتیں جو ہے قابل قبول ہوں تو قبول کیجئے، اگر ان میں سے کوئی شے آپ کو نظر آئے کہ نہیں یہ صحیح نہیں، اسے رد کر دیجئے. میرے نزدیک 4 لوازم ہیں کہ اس جماعت میں ہونے چاہیے اور آپ کو تلاش کرتے ہوئے ان کو پیش نظر رکھنا چاہیے. نمبر 1، وہ جماعت واضح طور پر، اعلانیہ طور پر پورے دین کو قائم کرنے کے لیے قائم ہوئی ہو. فرقے وارانہ جماعت نہ ہو، محض کوئی بہبود عوام کا کام کرنے والی. سارے کام اچھے ہیں، آپ خدمت خلق کے کام کرنے کے لیے کوئی ادارہ بنا لیتے، اچھا کام ہے. صرف آپ دعوت و تبلیغ کا کوئی کام کرنا چاہتے ہیں، اچھا کام ہے. صرف علمی کام کرنا چاہتے ہیں، تدریس اور تعلیم کا، اچھا کام ہے. لیکن جماعت وہ کہ جس کا ڈکلیئرڈ ایم ہے، ڈکلیئرڈ گول ہے اللہ کے دین کو قائم کرنا، یہ اس کی شرط اول ہونی چاہیے. نمبر 2، وہ نہایت منظم ہونی چاہیے. سب و طاعت، اس کی اہمیت میں پہلے ہی آپ کو بیان کر چکا ہوں. حزب کہتے کسے ہیں؟ اور بنیان مرصوص. اس سے آگے یہ کہ احادیث کے اندر لا اسلام الا بالجماعہ ولا جماعہ الا بالامارہ ولا امارہ الا بالسماع ولا سماع الا بالطاعہ. انی آمرکم بخمس اللہ امرنی بہن بالجماعۃ والسمع والطاعۃ والہجرۃ والجہاد فی سبیل اللہ. وہ منظم جماعت ہو. البتہ اس کے ضمن میں ایک بات میں بعد میں عرض کروں گا. اس منظم کی شکلیں 2 ہو سکتی ہیں، جن میں سے ایک میرے نزدیک بہتر ہے، دوسری بھی جائز ہے. تیسری چیز یہ کہ وہ جماعت واضح طور پر بیان کرے اس کا طریقہ کار کیا ہے اور وہ کس طور سے منہج نبوی سے کس طور سے مستنبط ہوتا ہے. ظاہر بات ہے کہ یہ کام ہر کام کے لیے ہر طریقہ صحیح نہیں، ہر راستہ کسی ایک منزل کی طرف نہیں جاتا. آپ کو سوچنا پڑے گا. منزل آپ نے معین کی ہے تو وہ راستہ تلاش کیجئے کہ جو اس منزل تک پہنچانے والا ہو. اور منزل اگر ہے اسی طریقے سے اللہ کے دین کا غلبہ جیسے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے مبارک سے ہوا تو اس کے لیے طریقہ وہی ہوگا جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیا. جیسے کہ امام مالک نے فرمایا لا يصلح آخر هذه الامہ الا بما صلح به اولها. اس امت کے آخری حصے کی اصلاح نہیں ہو سکے گی مگر صرف اسی طریقے پر جس پر پہلے حصے کی اصلاح ہوئی تھی. بلکہ یہ حضرت ابوبکر کا قول ہے رضی اللہ تعالی عنہ. انہوں نے جب حضرت عمر کو نامزد کیا ہے اپنے جانشین کی حیثیت سے رضی اللہ تعالی عنہما تو اس وقت انہوں نے خطبہ دیا اور اس خطبے کے الفاظ یہ تھے خلافت کے بارے میں ان ھذا الامر، دیکھو یہ جو معاملہ ہے خلافت کا، لا يصلح آخرہ الا بما صلح به اولہ، اس کا جو آخری حصہ ہے جس کی حدیث میں خبر دی گئی ہے کہ اس دنیا کے خاتمے سے قبل پوری دنیا پر خلافت علی منہاج النبوت کا نظام قائم ہو کر رہے گا، لیکن اس آخری حصے کا بھی وجود میں آنا اسی طریقے سے ممکن ہوگا جس طریقے سے کہ پہلا حصہ جو تھا خلافت علی منہاج النبوت کا وہ وجود میں آیا ہے، یعنی طریقے محمدی صلی اللہ علیہ وسلم. تو پہلی بات یہ کہ ڈکلیئرڈ گول ہونا چاہیے کہ ہمیں دین کو قائم کرنا ہے. فرقے واریت نہیں، محض کوئی سیاسی گیم نہیں، چاہے اپوزیشن چاہے حکومت کا ہو، محض درس و تدریس نہیں، محض دعوت و تلقین نہیں، بلکہ اقامت دین، دین کے غلبے کی جد و جہد. نمبر 2 منظم سب و طاعت والی جماعت، لسن اینڈ اوبے. نمبر 3 طریقہ کار جو ہے بالکل واضح ہونا چاہیے کہ کیا طریقہ کار ہے آپ کا. اس لیے کہ یہ بات سمجھ لیجئے نبی کو تو یہ حق تھا کہ بلائنڈلی اس کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیجئے، جیسے کہ کہا جاتا ہے عربی زبان میں در مال حق ہے سدار، حق کے ساتھ گھوم جاؤ جیسے وہ گھومے. نبی الحق ہوتا ہے لہذا اس کے ساتھ گھوم جائیے. اس نے اگر مدینے میں جا کر 16 مہینے نماز پڑھی ہے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے ادھر ہی رخ کر لو، اور اگر اس نے اپنا رخ موڑ دیا تو ادھر رخ موڑ دو. در مال حق ہے سدار، اس سے آپ پوچھ نہیں سکتے کہ اگلی منزل کیا ہوگی، نہیں. اس لیے کہ وہ نبی ہے، وہ اللہ کا رسول ہے، اس کو ہر وقت اللہ کی طرف سے رہنمائی مل رہی ہے، لہذا جو فیصلہ کرے وہ اس کے مطابق چلنا ہے. آپ نے پہچان لیا کہ یہ اللہ کا نبی ہے، اللہ کا رسول ہے، اس کے بعد آپ اس کے ساتھ اپنے آپ کو ٹانک لیجئے، جدھر موڑے مڑ جائیے. لیکن کسی اور شخص کا، کسی غیر نبی کا یہ مقام نہیں ہے وہ کہے کہ بلائنڈلی فالو کرو مجھے، میں جو کہوں گا کرو. نہیں.
وہ جس طریقے پہ کام کرنا چاہتا ہے ہمیں بتائے تو صحیح طریقہ کار کیا ہے، اس کی منطق کیا ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ کیا محمد الرسول اللہ کی سیرت سے، آپ کے منہاج سے، آپ کے طریقہ کار سے اس کی مناسبت ہے؟ اگر کہیں اس میں کوئی تبدیلی ہے، کہیں کوئی اجتہاد کیا گیا، کیوں کیا گیا ہے؟ کیا حالات کی واضح اور معین تبدیلی ہوئی ہے جس کی وجہ سے کہ وہاں اجتہاد کی ضرورت پیش آئی؟ جب تک یہ معین نہ ہو تو اس طریقے سے اپنے آپ کو، اس لیے کہ یہ سب و طاعت والی جماعت کے معنی تو اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دینا ہے، اسمعوا واطیعوا، سنو اور اطاعت کرو، اس کے لیے لازم ہے کہ اس کا طریقہ کار واضح طور پر معلوم ہو کہ وہ کیا ہے، کس نہج سے وہ یہ کام کرنا چاہتے ہیں، اور سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ کس طور سے مستنبت ہے۔ اور آخری اور چوتھی بات یہ کہ اس کی قیادت کو دیکھیے، کیا جو کچھ وہ کہتے ہیں وہ کرتے بھی ہیں؟ کم سے کم فرائض کے پابند اور حرام سے مجتنب ہیں یا نہیں؟ ان کی زندگی کیا گواہی دیتی ہے؟ کہیں کاروبار دنیاوی تو نہیں ہو رہا ہے دین کے پردے میں، جائیدادیں تو نہیں بنائی جا رہی ہیں، یہ جب تک کہ ٹھوک بجا کر دیکھ نہ لیا جائے۔ اس طرح کی جماعت، آپ کسی سیاسی جماعت میں شامل ہو جائیں، کیسا بھی لیڈر ہو، صرف بات صحیح ہے فرض کیجئے اس کی، جس کے لیے اس وقت نعرہ لگایا، ٹھیک ہے، لیکن یہ جماعت جس میں سم و طاعت کا نظام ہونا ہے، جس میں اپنا تن من دھن لگانا ہے، ظاہر بات ہے کہ اس کے لیے پوری سنجیدگی کے ساتھ غور کرنا ہوگا، دیکھ کر ٹھوک بجا کر دیکھنا ہوگا، تب اس کا ساتھ دیا جائے۔ یہ چار ہیں میرے نزدیک وہ چیزیں کہ جو شخص بھی تلاش کرنا چاہے، اور جو اندہ یا بندہ، اور جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں، کوئی حرج نہیں ہے آج جس جماعت کے اوپر آپ کی نگاہ ٹک جائے اس میں شامل ہو جائے، کوئی رات آپ کی بغیر جماعت کے بسر نہ ہو۔ اللہ کا شکر ہے، اللہ کے شکر کے حوالے سے کہہ رہا ہوں، یہ بات اتنی واضح ہو چکی تھی زمانہ طالب علمی میں کہ جب میں جمعیت میں تھا، اسلامی جمعیت طلبہ میں تھا، اور جب میرا رزلٹ نکل آیا ہے اور میں پاس ہو گیا، اور میں نے طے کر لیا تھا شعوری طور پر کہ مجھے اس پروفیشن میں کچھ آگے نہیں بڑھنا ہے، اب میری زندگی کی پرائیورٹی نمبر 1 جو ہے وہ اقامت دین کی جد و جہد ہے، تو میں نے جب پھر جماعت اسلامی کی رکنیت کی درخواست لکھی ہے تو اس میں یہ الفاظ بھی اب بھی موجود ہیں کہ میں چاہتا تھا کہ کوئی ایک رات بھی مجھ پر بغیر جماعت کے نہ گزرے، اور میں اسی دن جو ہے وہ جماعت کی رکنیت کی درخواست دے دوں۔ یہ 15 دن کا وقفہ بھی اس لیے ہو گیا ہے کہ میں ابھی طے نہیں کر پایا تھا کہ آیا مجھے منگومری میں سیٹل ہونا ہے یا لاہور میں ہونا ہے، کہ میں وہ اپنی درخواست رکنیت کہاں دائر کروں۔ جیسے ہی میں نے فیصلہ کر لیا کہ مجھے منگومری رہنا ہے، جاتے ہی میں نے درخواست دے دی، اور میں نے کہا کہ چاہے جماعت اسلامی ابھی وقت لے لے مجھے اپنا رکن بنانے میں، جیسے جماعت کا اپنا ایک نظام ہوتا ہے، وہ ذرا دیکھتے ہیں امیدوار رکن بنتے ہیں، لیکن میں آج سے جماعت کے نظم کا اپنے آپ کو پابند سمجھتا ہوں، میں نے اپنے آپ کو پیش کر دیا۔ یہ حقائق زمانہ طالب علمی بے واضح ہو چکے تھے، اور وہی حقیقت آج میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ جس چیز کو میں نے تھوڑا سا ملتوی کیا تھا وہ یہ ہے کہ سم و طاعت کا نظام 2 طریقے کا ہے۔ سم و طاعت ایک ہے بیعت کے حوالے سے، بیعت سم و طاعت، اور وہ شخصی بیعت، کسی ایک فرد کے ساتھ بیعت کہ میں آپ پر اعتماد کرتا ہوں، آپ کا ساتھی ہوں، اور آپ جو حکم دیں گے کتاب و سنت کے دائرے کے اندر اندر ہوگا، اطاعت کروں گا۔ یہ طریقہ جو ہے یہ قرآن مجید میں بھی مذکور ہے، حدیث نبوی میں مذکور ہے، سیرت النبوی میں مذکور ہے۔ یہی طریقہ شخصی بیعت کا چلتا آ رہا ہے امت کے اندر، کم سے کم 1300 برس تک کوئی اجتماعی ادارہ امت کی تاریخ میں وجود میں نہیں آیا جو اس بیعت پر مبنی نہ ہو۔ سیرت نبی میں بیعت، بیعت عقبہ اولیٰ، بیعت عقبہ ثانیہ، بیعت رضوان، خلافت قائم ہوئی، بیعت ابو بکر سے، بیعت عمر سے، بیعت پھر ملوکیت ہوئی تو بیعت، اور جب خلافت کا نظام بگڑنے لگا تھا، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ میدان میں آئے روکنے کے لیے تو بیعت لی۔ یہ دوسری بات ہے کہ کوفیوں نے بیعت توڑ دی، اس کا وبال ان پر آئے گا۔ حضرت حسین پہ کوئی الزام نہیں، بارہا لوگوں نے بیعت کی تھی، حضرت مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر بیعت کی تھی حضرت حسین کے لیے رضی اللہ تعالی عنہ۔ پھر حضرت عبداللہ ابن زبیر نے حکومت قائم کی حجاز میں، اسلامی حکومت، تو بیعت کی بنیاد پر۔ پھر ہمارے ہاں صوفیانہ نظام قائم ہوا، ارشاد اور اصلاح نفس، تزکیہ، وہ بھی بیعت کی بنیاد، بیعت ارشاد۔ پچھلی صدی میں جتنے جہاد ہوئے بیعت کی بنیاد پر، ہندوستان میں عظیم ترین جہاد ہوا سید احمد بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، بیعت کی بنیاد پر۔
जमात साजी का कौन सी बुनियाद थी सिवाय बैत के? मेहदी सोडानी ने जिहाद किया अंग्रेजों के खिलाफ बैत की बुनियाद पर। सन्नूसी ने इटली के खिलाफ बगावत की और जिहाद किया बैत की बुनियाद पर। तो ये तो है मसनून, मनसूस और मासूर। लेकिन मेरे नजदीक एक दस्तूरी बुनियाद पर बनी हुई जमात भी अगर वो मुनज़्ज़म है, डिसिप्लिन वाली है, तो वो इस तकाजे को पूरा करती है और वो जायज है, मुबाह है। बैत शख्सी बैत लाजिम नहीं है, गोया कि वो दस्तूरी बैत है, वो एक शख्स से बैत नहीं है, दस्तूर से बैत है। हम इस दस्तूर का हल्फ उठा रहे हैं, इस दस्तूर के पाबंद होंगे, इस दस्तूर की रूह से जो अमीर होगा उसके का हुक्म मानेंगे, इस दस्तूर की रूह से हम वोट देंगे और कोई अपनी शूरा मुंतखब करेंगे, उस शूरा की अक्सरियत का जो फैसला होगा उसे मानेंगे, वगैरह वगैरह। वहां पर किसी शख्स से बैत नहीं होती, दस्तूर से बैत होती है। तो मैं दस्तूरी जमात को भी इस वक्त करार दे रहा हूं कि वो भी बैत है, लेकिन वो बैत जो है वो दस्तूरी बैत है, शख्सी बैत नहीं। जबकि सीरत में, कुरान में, सुन्नत में, पूरी मुसलमानों की तारीख में जो बैत है वो शख्सी बैत है। और इसके लिए भी मैं चाहता हूं कि अक्लन और नकलन दोनों तरीके से बात को समझ लीजिए। नकलन के हवाले से तो एक हदीस काफी होगी, और ये मुस्लिम शरीफ की रिवायत है हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर से रजी अल्लाह तआला अन्हुमा, जिसमें अल्फाज आए हैं, मम माता व लैसा फी उनुक़िही बैअतुन माता मीततन जाहिलियत। जो मुसलमान मरा इस हालत में कि उसकी गर्दन में बैत का कलादा नहीं था। देखिए बैत का कलादा, फी उनुक़िही, जैसे आपने बकरी के गले में कोई चीज जो है वो रस्सी बांध के फिर अपने हाथ में रस्सी ली हुई, ये बैत वो शय है जिसके हाथ में हाथ दिया, गोया कि अपनी गर्दन उसके हाथ में दे दी है कि जो हुक्म देगा मानना पड़ेगा। इसलिए उनुक़िही बैअतुन मम माता व लैसा फी उनुक़िही बैअतुन, जो शख्स मर गया इस हाल में कि उसकी गर्दन में बैत का कलादा नहीं था, फ़क़द माता मीततन जाहिलियतन, वो जाहिलियत की मौत मरा है, इस्लाम की मौत नहीं मरा। ये मुस्लिम शरीफ की रिवायत है अब्दुल्लाह इब्न उमर से रज़ी अल्लाह अन्हुमा। और अक्लन ये समझ लीजिए, हर तहरीक, चाहे वो तहरीक आजादी थी, जब भी कभी डायरेक्ट एक्शन के मरहले पर आती है वहां डिक्टेटर मुअय्यन किए जाते हैं। जमहूरी निजाम, कांग्रेस इब्तिदा से बहुत बड़ी जमहूरी जमात थी, लेकिन जब उन्होंने डायरेक्ट एक्शन का फैसला किया, डिसोबीडियंस का फैसला किया, सिविल डिसोबीडियंस का, अब डिक्टेटर्स मुक़य्यद होते थे। जब तक कि ऐसे मराहिल में एक शख्स की इताअत ना हो, केओस हो जाएगा। ये मशवरे करके उसके तकाजे पूरे करना, शूरा के इजलास के लिए 15 दिन पहले नोटिस भेजा जाना जरूरी है। अगर नोटिस नहीं गया है तो गोया के इजलास जो है वो गैर कानूनी हो गया, गैर दस्तूरी हो गया, फला कायदा पूरा नहीं हुआ, फला नहीं हुआ। जब वो असल भट्टी दहकती है, जब कभी मुकाबला शुरू हो जाता है, जबकि वो जो डायरेक्ट एक्शन का मरहला आता है, जबकि एक्टिव रेजिस्टेंस का मरहला आता है, जबकि वो कन्फ्लिक्ट जो है शुरू होता है बिलफेल, फिर इनके मराहिल नहीं होते, ये तकाजे पूरे नहीं किए जाते। डिक्टेटर्स, ये भी मर गया तो फिर दूसरा मर गया तो तीसरा। जैसे कि हुजूर ने, मुझे याद आ गया, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुअय्यन कर दिया था गज़वा मोता में, ज़ैद इब्न हारिसा ये होंगे अमीर, अगर ये शहीद हो जाएं तो फिर जाफर तैयार होंगे रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा, और फिर ये भी शहीद हो जाएं तो अब्दुल्लाह इब्न रवाहा गालिबन जो कि अंसारी थे, और वो भी, इसके बाद आप खामोश रहे। और उसके बाद जब तीनों शहीद हो गए तो फिर हजरत खालिद इब्न वलीद ने अपने हाथ में खुद कमान संभाली। तो डिक्टेटर्स का मुअय्यन, और डिक्टेटर वही है अमीर। असल में ये लफ्ज़ हमारे यहाँ गाली बन गया है, वरना आप गौर कीजिए, आमिर किसे कहते हैं? आमिर डिक्टेटर। और अमीर किसे कहते हैं? अरबी जबान में आमिर इसमें फाइल है, अमीर सिफत मुशब्बा है, मादा एक है। और सिफत मुशब्बा का और इसमें फाइल का फर्क क्या है? इसमें फाइल में किसी शय का आरसी होना भी होता है। एक शख्स जब पानी पी रहा है उस वक्त शारिब है, मुस्तकिल तो नहीं है शारिब हो। कोई काम मैं कर रहा हूं तो उस वक्त मैं फाइल हूं। लेकिन जब वो चीज मुस्तकिलन किसी की सीरत का जुज़ बन जाती है तो अब वो फ़ईल के वजन पर आती है। गोया के आमरियत जिसकी वजूद में मुस्तकिल हो जाएगी वो अमीर कहलाता है। लेकिन हमारे लिए लफ्ज़ अमीर तो हम इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन जमहूरियत का जो जहनों पर बुखार चढ़ा हुआ है
اور جو مغربی تصورات نے آ کر ہمارے دماغوں کے اندر کچھ چیزیں جو ہے وہ اس طریقے سے ٹھوک ٹھوک کر راسخ کر دی ہے، اس کی وجہ سے اس تصور کو قبول کرنے کے لیے دل تیار نہیں۔ ورنہ حقیقت میں عامر اور گاڑھا ہو جائے، مستقل ہو جائے تو وہ امیر ہے، اور یہ لفظ ہے جو ہمارے دین کا ہے۔ اسی لیے فرمایا گیا تم اگر 2 یا 3 بھی ہو کہیں سفر پر جا رہے ہو تو اپنے آپ میں سے ایک کو امیر بنا لو۔ اور امیر اور مامورین کا رشتہ کیا ہے؟ مامورین مشورہ ضرور دیں گے لیکن فیصلہ امیر کے ہاتھ میں ہوگا۔ صرف یہ کہ فرق یہ ہے کہ اب حضور کا فیصلہ ہر حکم واجب الاطاعت تھا، لیکن اب کوئی امیر ایسا نہیں ہوگا جس کا ہر حکم واجب الاطاعت ہو۔ یہ دیکھا جائے گا کوئی حکم شریعت کے دائرے سے باہر تو نہیں، شریعت کے خلاف تو نہیں، اگر خلاف ہے تو نہیں مانیں گے، اگر اس کے دائرے کے اندر ہے تو فی المنشط والمکرہ والعسر والیسر وعلی عسرۃ علینا، چاہے وہ حکم مشکل ہو چاہے آسان ہو، حالات مناسب ہو یا مخدوش ہو، اپنی طبیعت آمادہ ہو یا طبیعت پر جبر کرنا پڑے، دوسروں کو ترجیح دے دی جائے آپ پر، ہر حال میں اطاعت کرنی ہی کرنی ہے۔ یہ ہے، اگر صرف ایک ایکسیپشن ہے کہ اگر وہ شریعت کے خلاف ہے تو صاف کہہ دیں گے لا سمع ولا طاعہ۔ بہرحال یہ ہے وہ خصائص جو میرے نزدیک آپ کو تلاش کرنے چاہیے کسی جماعت میں۔ پھر گن لیجئے، ڈکلیئرڈ ایم ہو اللہ کے دین کا غلبہ، نتھنگ شارٹ آف اٹ، کوئی چیز بھی اس سے کم تر نہیں۔ نمبر 2، نظم، سمع و طاعت۔ بہتر یہ ہے کہ وہ بیعت شخصی کی بنیاد پر ہو، جو منسوس بھی ہے، مسنون بھی ہے، معصور بھی ہے۔ اور اس سے آگے لیکن بیعت دستوری جو ہے، گویا کہ کوئی دستوری جماعت ہے لیکن ڈسپلن اس میں ہو سمع و طاعت والا، وہ بھی مباح ہے۔ نمبر 3، منہاج کیا ہے، طریقہ کار کیا ہے، اور سیرت النبی سے وہ کس طور سے مستنبط ہے، کیسے ڈرائیو کیا گیا ہے۔ اور نمبر 4، قیادت۔ اور ظاہر بات ہے کہ بیعت شخصی کی بنیاد پر ہے اگر تو ایک شخص کو ٹھوک بجا کر دیکھ لینا کافی ہے، اس لیے کہ ایک ہی کے ہاتھ میں قیادت ہے، ایک ہی کے ہاتھ میں ہاتھ دے رہے ہیں آپ۔ باقی اگر وہ جماعت دستوری ہے تو پھر تو دیکھنا پڑے گا کہ کون کون لوگ جو ہے وہ آ سکتے ہیں اس میں، کیا پتہ کل کوئی اور امیر منتخب ہو جائے، پرسوں کوئی اور ہو جائے، پھر ذرا چھان بین زیادہ کرنی پڑے گی۔ بہرحال ان تمام چیزوں کو سامنے رکھ کر جس جماعت پر بھی آپ کا دل ٹھکے، میں پھر عرض کر رہا ہوں، اور جیسا کہ میں عرض کروں گا، میں ایک طویل سفر پر باہر جا رہا ہوں ملک سے، اور کیا عجب کہ وہ سفر جو ہے وہ زندگی کا آخری سفر بھی ثابت ہو، اس لیے کہ بہت میجر آپریشن ہے میرا۔ اب میں نے طے کر لیا ہے گھٹنوں کے ریپلیسمنٹ کا، ٹوٹل ریپلیسمنٹ آف نیز دونوں، اور یہ میرا آپریشن امریکہ میں ہونا ہے۔ میں 20 کو یعنی اگلا جمعہ جو ہے یہاں سے روانہ ہو جاؤں گا۔ اس حوالے سے میں کہہ رہا ہوں کہ آخری بات بھی جو آپ حضرات سے کہہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جو حالات جدھر جا رہے ہیں، دوڑو وگر نہ حشر نہیں ہوگا پھر کبھی، اٹھو وگر نہ حشر نہیں ہوگا پھر کبھی، دوڑو زمانہ چال قیامت کی چل گیا۔ اگر تو اپنا فرائض دینی کا یہ تصور واضح ہو گیا، نمبر 1، اور اگر پاکستان کا بقا کسی بھی درجے میں آپ کو عزیز ہے تو پھر یہ کہ اس میں تاخیر نہ کیجیے، ہر شخص کمر بستہ ہو جائے، ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین کے انداز میں، اور کسی نہ کسی جماعت میں شریک ہو جائے۔ البتہ اس کے بعد اپنے آنکھوں کو کھلا رکھے، کانوں کو کھلا رکھے، مزید غور و فکر جاری رکھے، جو بہتر جماعت سامنے آئے اس میں شامل ہو جائے۔ اب میں چند باتیں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اس وقت کے جو حالات ہیں، میں آج تھوڑی سی جو تاخیر ہو رہی ہے اس کو آپ گوارا کریں۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے کہ شاید میری یہ آپ سے آخری گفتگو ہو۔ پہلے میں نے عرض کیا افغانستان کے بارے میں کہ آج جو خبر آئی ہے، اور میں نوائے وقت کو یہ خراج تحسین دینا چاہتا ہوں کہ اس نے یہ خبر بھی آج شائع کی۔ یہ CNN کے حوالے سے ہے، ایشین نیوز نیٹ ورک کے حوالے سے، اور یونیورسٹی آف الینوائے کا پروفیسر ماروین ہے جس نے وہ ساری باتیں کہی ہیں کہ امریکہ کی پالیسی اب یہ ہے کہ افغانستان میں ایک ایسی حکومت بنائی جائے جس میں طالبان سرے سے شامل نہ ہوں، اس لیے کہ وہ تو بہت ہی یوں سمجھیے کہ فنڈامنٹلسٹ ہیں، بہت کٹر ہیں، اور ظاہر بات ہے کہ یہ چیزیں آج کی دنیا میں مغرب کو پسند نہیں ہے بالکل۔ اس حوالے سے اس کا دباؤ صاف اس نے کہہ دیا کہ پاکستان کے لیے ممکن نہیں ہوگا کہ وہ اس دباؤ کو رد کر سکے۔ چنانچہ پچھلے دنوں جو پروفیسر برہان الدین ربانی صاحب کو یہاں بلایا گیا خاص طور پر، اور ان کے ساتھ جو سلسلہ جرمانی ہو رہا ہے، تو اس کا اندیشہ ہو رہا ہے کہ پاکستان اگرچہ اس نے الحمدللہ کہ طالبان کی حکومت کو تسلیم کر لیا تھا،
اور یہ میں اسے اتفاق صرف کہتا ہوں، اس میں کوئی میں یہ نہیں سمجھتا کہ میرے کہنے کا یہ نتیجہ تھا، لیکن یہ کہ میں نے جس جمعے میں تقریر کی تھی مسجد دارالسلام میں، اس کے 3 دن کے بعد حکومت پاکستان نے فیصلہ کر دیا، اعلان کر دیا طالبان کی حکومت کو تسلیم کرنے کا۔ یہ ایک اتفاقی واقعہ ہوگا، لیکن بہرحال متفق گردید رائے بو علی بارائے من، اگر بو علی کی رائے بھی میری رائے کے ساتھ متفق ہو گئی تو میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ بہت اچھے وقت پر پاکستان نے یہ کیا اور سعودی عرب نے بھی کر لیا۔ باقی آگے پروسیس اس لیے رک گیا کہ امریکہ بہادر کی مرضی نہیں ہے، کہ اس لیے، اور وہ اب میں آج جو کہنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ ہمیں اب چاہیے کہ پورے زور شور کے ساتھ، میں نے اس سے پہلے بھی یہ تجویز پیش کی تھی کہ جلد از جلد پاکستان اور افغانستان کا کانفیڈریشن ہو جانی چاہیے، بجائے بھارت کی طرف کانفیڈریشن کے افغانستان کے ساتھ کانفیڈریشن۔ یہی بھارت کے مقابلے میں ہماری ڈیفنس کے لیے بہت مفید شے ہوگی۔ ہمارے پاس ڈیپتھ نہیں ہے ڈیفنس کے لیے جس قدر فاصلہ چاہیے۔ پاکستان ایک پٹی کے مانند ہے، کوئی 200-250 میل سے زیادہ اس کی ڈیپتھ نہیں ہے۔ اس حوالے سے افغانستان مل کر ہماری ڈیپتھ بنتی ہے اور ریزسٹنس کے لیے بہت عمدہ ٹیرین ہمیں میسر آتا ہے۔ پھر یہ کہ پوری تاریخ یہ بتا رہی ہے، پہلا پاکستان جو بنا تھا اس ہندوستان کی سرزمین میں وہ یہی تھا جو آج کا پاکستان ہے۔ یہ غزنوی کے بعد اور پھر غوری کے زمانے میں جو پاکستان بنا، کون سا پاکستان تھا وہ؟ یہ لاہور تک ہی تو تھا، اور یہ سارا پاکستان، لیکن یہ کہ کس نے بنایا تھا؟ افغانستان سے آنے والے تھے۔ پھر یہ پانی پت کی تیسری جنگ، شاہ ولی اللہ دہلوی رحمت اللہ علیہ نے دعوت دی تھی کس کو؟ مرہٹہ گردی پورے ہندوستان پر چھا چکی تھی، پورا ہندوستان مرہٹوں کی زد میں آ چکا تھا۔ کون تھا کہ جس نے آ کر مرہٹوں کی قوت توڑی ہے اور کمر توڑی ہے؟ احمد شاہ ابدالی۔ کہاں سے آیا تھا؟ افغانستان سے۔ اس حوالے سے سمجھ لیجئے بازوئے شمشیر زن، اور جس طریقے کا جہاد وہاں ہوا ہے، جس طریقے سے انہوں نے جانیں دی ہیں، جس طرح سے ان کے خون کے اندر حریت ہے، وہ کبھی غلام نہیں ہوئے۔ مجھے ابھی تک یاد ہے مارگریٹ تھیچر جو آئی تھی، وزیر اعظم تھی اس وقت وہ انگلستان کی، تو اس نے تورخم پر جو تقریر کی تھی کھڑے ہو کر، انہوں نے کہا تھا وی لرنڈ our lesson and Russia will also soon learn her lesson۔ ہم نے بھی سبق سیکھ لیا تھا، 3 افغان جنگیں ہم نے لڑکے اور دیکھ لیا تھا کہ افغانوں کو غلام نہیں بنایا جا سکتا، اور روس کو بھی بہت جلد جو ہے وہ سبق سیکھنا پڑے گا، اور سبق سیکھنا پڑا۔ اس حوالے سے بڑی قوت کے ساتھ اس بات کو اٹھانا چاہیے۔ ابھی چند دن ہوئے ہیں آئے تھے جنرل تجمل حسین ملک جو ریٹائرڈ ہیں، اور جنہوں نے ایک موقع پر بغاوت بھی کی تھی اور بربلا کہا تھا کورٹ مارشل میں کہ ہاں میں نے بغاوت کی اور میں چاہتا ہوں کہ یہاں پہ اسلام کا نظام قائم کیا جائے۔ کافی عرصے جیل میں بھی رہے۔ تو جب میں نے ان کے سامنے یہ بات کی تو ان کا بہت عمدہ بات آپ نے کہی ہے، اور اسے اور زیادہ زور شور کے ساتھ اٹھانا چاہیے۔ اور نوائے وقت کا میں اس حوالے سے بھی تذکرہ کر رہا ہوں کہ یہ کل کے نوائے وقت میں جو ان کی ایک محفل ہوئی ہے جس میں کہ کرنل اکرام اللہ صاحب کا بڑا تفصیلی حالات انہوں نے دیے ہیں، یہ بھی میں چاہتا ہوں جنہوں نے نہ دیکھے وہ کل کا اخبار ضرور دیکھ لیں۔ اور کل کے ڈان میں بھی ملا خاکسار نامی کوئی نائب وزیر خارجہ ہیں افغانستان کے طالبان حکومت کے، کہ جنہوں نے آ کر لاڑکانہ میں تقریر کی ہے، یہ ڈان میں ہے، کل کے ڈان میں۔ یہ دونوں چیزیں دیکھیے۔ اس کے حوالے سے واقعہ یہ ہے کہ ہمیں اس معاملے میں بجائے اس کے کہ کسی بھی درجے میں امریکہ کے دباؤ کو قبول کریں، ہمیں اس کے برعکس قدم اٹھانا چاہیے۔ طالبان کی حکومت کو اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے تسلیم کیا، اس سے آگے بڑھ کر اس کے ساتھ کانفیڈریشن کے لیے کوئی اقدام کرنا چاہیے۔ دوسری بات جو بہت اچھی ہو گئی ہے، اللہ کرے کہ اس میں پیش رفت ہو۔ مجھے یاد آیا جب میں نے یہ بیان پڑھا، کل بھی بیان پڑھا تھا، کہ نواز شریف صاحب نے چائنا میں جا کر یہ کہا ہے کہ ہم عالمی سطح پر کسی ایک سول سپریم پاور کے تصور کو رد کرتے ہیں۔ تو تیرے منہ میں گھی اور شکر، یہ بات اگر واقعتاً ہم اس پر عمل کر سکیں تو بہت بڑی بات ہے، لیکن یہ ہے کہ اس کے لیے بڑی ہمت کی ضرورت ہوگی۔ لیکن آج جو بیان آیا ہے، صدر جو ہے چین کا زیمن، اس نے جو بات کہی ہے وہ یہ کہ چین اور پاکستان مل کر ایک غیر جانبدار سپر پاور کی حیثیت سے ابھریں گے۔ میں اسے بہت مبارک سمجھتا ہوں، بہت عمدہ صحیح رخ پر جو ہے وہ اقدام ہو رہا ہے۔ اور مجھے یاد آیا اصل میں جب میں نے 2 مہینے صرف بسر کیے تھے جنرل ضیاء الحق صاحب کی شورا میں، تو فورن پالیسی پر ایک کلوز ڈور سیشن ہوا تھا، اس میں میں نے ایک بات کہی تھی کہ آپ نے جو پیس آفینسو لیا ہے بھارت کے خلاف، نو وار پیکٹ کرنے کے لیے، اور بھارت اس میں جو ہے وہ جو گھبراتا رہا، وہ آپ کو یاد ہوگا غالباً، اس وقت میں نے کہا تھا کہ اسے ان دی رائٹ ارنسٹ پرسو کیجئے، اسے صرف ایک ڈپلومیٹک آفینسو نہ بنا لیجئے، بلکہ واقعتاً کوشش کیجئے کہ بھارت کے ساتھ ہماری مصالحت ہو۔
اسی طریقے سے میں آج اس بات میں کہہ رہا ہوں کہ اس کے لیے واقعتاً اقدام ہونا چاہیے، چین کی طرف ہمارا اور بڑھنا چاہیے ہاتھ، اور ہمارا آپس ان کے ساتھ ربط و تعلق قائم ہونا چاہیے، اور اس حوالے سے یہ جو ایک پیش رفت ہوئی ہے اللہ کرے کہ یہ آگے بڑھے، اور میں اسے خوش آئند سمجھتا ہوں اور اس پر مبارکباد پیش کرتا ہوں نواز شریف صاحب کو۔ اسی طریقے سے بھارت میں جو بات میں نے کہا تھا کہ بہتر ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ محسوس پہلے ہو رہا تھا کہ بی جے پی جو ہے وہ شاید سویپ کر جائے الیکشنز کو، لیکن شاید اللہ تعالیٰ ابھی پاکستان کو بھی کچھ مزید مہلت دینا چاہتا ہے، بھارت کے مسلمانوں کے لیے بھی شاید حالات بہتر کرنا چاہتا ہے۔ اگرچہ سونیا گاندھی آئی ہے، وہ بھی میں آپ کو بتا چکا ہوں، پاکستان دشمنی میں وہاں کا کوئی شخص بھی پیچھے نہیں ہے، اکھنڈ بھارت ان کے ایمان کا جز ہے ہر شخص کے۔ وہ تو جب اندرا گاندھی کے منہ سے الفاظ نکلے تھے کہ وی ہیو ایونجڈ اور 1000 years defeat، تو میں سمجھتا ہوں کہ بھارت کے اندر کوئی ہندو کتنا ہی سیکولر ہو، کتنا ہی غیر مذہبی قسم کا ہو، کتنا ہی لبرل نظر آئے، لیکن یہ شے جو ہے اس کے دل پر جو زخم لگا ہوا ہے، بھارت کے ٹکڑے، بھارت گو ماتا کے جس طریقے سے ٹکڑے ہوتے ہیں ایسے ہی بھارت کے ٹکڑے ہو گئے ہیں۔ یہ جو ہے بی جے پی کا تو جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ ان کا، لیکن اب اللہ کا شکر ہے کہ محسوس ہو رہا ہے کہ کم سے کم یہ کہ ہنگ پارلیمنٹ وہاں آئے گی اسی طرح کی کہ جیسے پہلے بھی تھی، چاہے بی جے پی بھی خاصی بڑی طاقت لے کر آ جائے، لیکن یہ کہ وہ اپنی حکومت نہیں بنا سکے گی، اور اللہ کرے کہ ایسا ہو۔ آخری بات جو عرض کروں گا اس وقت وہ یہ ہے کہ اس پر بھی میں سمجھتا ہوں کہ مبارکباد کے مستحق ہیں نواز شریف صاحب، اگرچہ میری وہ ساری تنقیدیں وہ اپنی جگہ پر رکھیے، انہوں نے جو وعدے مجھ سے کیے دستور میں ترامیم کے، سود کے خاتمے کے، اور ان پر جو میرا احتجاج ہے کہ ادھر کوئی پیش رفت نہیں ہوئی، انہوں نے اپنے اختیارات بڑھانے کے لیے دستور میں 1 2 3 ترامیم جتنی بھی چاہی کر لی، لیکن شریعت کی بالادستی، قرآن و سنت کی بالادستی کی طرف ابھی تک کوئی قدم نہیں اٹھایا۔ اس پر میرا دل دکھا ہوا ہے یقیناً، اور میں ان سے جو بھی میں نے ہو سکتا ہے میں نے احتجاج کرنے کے طریقے اختیار کیے ہیں، یہ نہ سمجھا جائے کہ وہ ساری چیزیں میں ختم کر رہا ہوں، لیکن اس کے ہوتے ہوئے چونکہ میرا موقف یہ ہے جو خیر نظر آئے کسی کے اندر بھی ہو، وہ طریقہ نہیں ہونا چاہیے کہ کسی سے دشمنی ہو جائے تو اس کے کسی خیر کا انسان اعتراف نہ کرے، اور کسی سے دوستی اور محبت ہو جائے تو اس کی کسی برائی کو بھی انسان جو ہے کسی نہ کسی طریقے سے ایکسپلین کر کے اور ریشنلائز کر کے کسی بھلائی کی صورت میں پیش کرے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اس سے بچائے، لیکن یہ کہ مجھے خوشی ہوئی ہے کہ پختونخوا کا جو مطالبہ ہے اس وقت تو کم سے کم فوری طور پر تو نواز شریف صاحب نے رد کر دیا ہے، لیکن اس معاملے میں بھی جو اصل حل ہے وہ ہے جو میں 1991 سے پیش کر رہا ہوں۔ ان تمام مسائل کا اصل حل یہ ہے پاکستان میں صدارتی نظام لایا جائے۔ یہ ساری جو پیکیجز وغیرہ لائے جا رہے ہیں وہ حقیقت میں تو صدارتی نظام بن جائے گا، لیکن پارلیمانی شکل کے اندر سارا ارتکاز اختیار جو ہے وہ آ جائے گا ایک شخص کے ہاتھ میں، وزیر اعظم کے ہاتھ میں۔ اس حوالے سے، اور وزیر اعظم نے جو ہماری اسمبلی ہے اسے ربر سٹیمپ اسمبلی بنا کر رکھ دیا ہے دستوری ترامیم کے ذریعے سے، تو ڈکٹیٹرشپ کی طرف یہ ملک بڑھ رہا ہے۔ لیکن ہمیں چاہیے کہ کھلم کھلا اور متوازن جو نظام ہے، جو صدارتی نظام اسے اختیار کرے اور صوبوں کو چھوٹا بنائے۔ پاکستان کے کم سے کم 12-14 صوبے بنے اور ہر صوبے کو اجازت دے دی جائے کہ وہ اپنا نیا نام رکھ لے، کوئی حرج نہیں۔ اگر کوئی ایک چھوٹا صوبہ پختونخوا بھی بن جائے تو کیا حرج ہے؟ اسی طریقے سے پنجاب کے اگر صوبے ہوں گے، کوئی سرائے کی بنتا ہے تو بن جائے، کوئی حرج نہیں ہے، اور پوٹھوہاری بنتا ہے تو بن جائے، کوئی حرج نہیں ہے۔ سندھ کے بھی صوبے اگر نہیں بنتے ہیں تو کوئی نہ کوئی جو چپقلش ہے وہاں پر قدیم اور جدید سندھیوں کی وہ جاری رہے گی۔ تو اصل حل یہی ہے کہ پاکستان میں صدارتی نظام نافذ کیا جائے، اور اس کے لیے واقعتاً اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ ہائیسٹ ایوالوڈ فارم کے اندر یہ نظام جو ہے وہ امریکہ میں ہے۔ ٹرولی ڈیموکریٹک، ٹرولی پریزیڈنشل، ٹرولی فیڈرل، یہ نظام قائم کیا جائے۔ اس کے اوپر اگر امریکہ کے دستور میں اگر صرف اوپر یہ لکھ دیا جائے کہ یہاں حاکمیت اللہ کی ہے اور یہاں کوئی قانون سازی کسی سطح پر کتاب و سنت کے منافی نہیں کی جا سکتی، تو میرے نزدیک وہ آج کا بہترین اسلامی دستور ہوگا اور خلافت کا دستور بن جائے گا۔ لہذا ہمیں، اور فیڈرل، تاکہ تمام صوبوں کو، تمام سٹیٹس کو زیادہ سے زیادہ آٹونومی دی جائے، یہ تمام اصول ہمیں اختیار کر لینے چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ان تمام، میں نے آج یہ مشورے دوبارہ اس لیے بیان کر دیے ہیں تاکہ یہ چیزیں ریکارڈ پر آ جائیں۔ آج تک کے غور و فکر کا، سوچ بچار کا جو بھی میرا ملکی حالات کے بارے میں ہے، اس کا ماحصل یہی ہے جو میں نے ان چند باتوں کے حوالے سے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے۔ اقول قولی ھذا۔ اچھا
ان کا یہ سوال ہے کہ پاکستان سمیت پوری دنیا میں کوئی جماعت ایسی نہیں ہے جس پر الجماعت کا اطلاق ہوتا ہو، کیا اس صورت میں کسی ایک جماعت میں شمولیت سے وہ ضرورت پوری ہو جاتی ہے جس کا آپ نے تذکرہ فرمایا ہے؟ ایک ضمنی سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ کیا مختلف جماعتوں پر یہ لازم نہیں کہ وہ کوئی ایسا مشترکہ لائحہ عمل اختیار کریں جس سے دین کی وہ منشا پوری ہو سکے جو الجماعت کے وجود سے مقصود ہے؟ مشکور احمد خان صاحب موجود ہے یا چلے گئے؟ مشکور احمد خان صاحب، انعام الحق صاحب نہیں ہے؟ تو عبداللہ صاحب کے سوال کے ضمن میں یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ اس وقت پوری دنیا میں کوئی ایسی جماعت نہیں ہے جس پر الجماعت کا اطلاق ہو سکے، یہ ان کی رائے صحیح ہے۔ الجماعت سے مراد ایسی جماعت ہے کہ جس میں کسی بندہ مومن کا، مسلم کا ہونا لازم ہو، جس سے باہر پھر اسلام نہیں ہے۔ یہ الجماعت یا تو تھی خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت، یا صرف خلافت راشدہ کا نظام کہ جو ایک واحد نظام تھا اور اسی کے تحت جو ہے عالم اسلام بھی متحد تھا، یا یہ الجماعت وجود میں آئے گی پھر دوبارہ جبکہ جو آخری مجدد ہوں گے، مجدد کامل حضرت مہدی، وہ بھی سامنے آئیں گے، اور پھر یہ کہ حضرت مسیح علیہ السلام کا نزول ہوگا اور پوری دنیا میں ایک اسلامی حکومت قائم ہو جائے گی، تو وہ اسلامی حکومت الجماعت کے حکم میں ہوگی۔ لیکن اس کے درمیان میں کوئی جماعت الجماعت نہیں ہے کہ اس میں ہونا، شامل ہونا ہر مسلمان کے لیے لازم ہو اور اس سے نکلنا جو ہے اسلام سے کفر میں جانا ہو۔ یہ بات جو ہے بالکل صحیح ہے۔ لہذا جب تک یہ الجماعت نہیں ہے تو ہمیں کسی جماعت پر شامل ہو جانا جو ہے اس پر ان تمام احادیث کا اطلاق کرنا ہوگا، تاکہ یہ کہ ہم بغیر جماعت کے نہ رہیں۔ اللہ تعالیٰ کو جب بھی منظور ہوگا وہ الجماعت بھی وجود میں آ جائے گی، اس کے لیے نیت رکھے کہ جب وہ الجماعت وجود میں آ جائے ہم اس میں شامل ہوں گے، لیکن اس سے پہلے بھی بغیر جماعت کی زندگی نہ ہو، بلکہ یہ کہ اس میں انسان جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں شامل ہو جائے، جس کو بھی آج وہ سمجھے کہ درست ہے، مزید غور و فکر جاری رکھے اور اللہ تعالیٰ سے مزید ہدایت اور توفیق طلب کرتا رہے۔ باقی یہ کہ مختلف جماعتوں کے لیے ضروری ہے، اور یہ کہ ہر جماعت سے یہ پانچویں بات اب میں شامل کر رہا ہوں ان کی توجہ دلانے سے، کہ یہ ہر جماعت سے کہ جو بھی اقامت دین کی جدت کی مدعی ہو، جہاں پہ یہ میں نے عرض کیا کہ ایک لازمی یہ ہے کہ اقامت دین اور جہد کو ڈکلیئر کرتی ہو کہ یہ ہمارا گول ہے۔ ثانیاً یہ کہ اس کا نظم ہو، ڈسپلنڈ آرگنائزیشن ہو، سم و تعات کا نظم ہو، خواہ وہ سم و تعات بیعت شخصی پر ہو خواہ بیعت دستوری پر ہو۔ بیعت شخصی جو ہے وہ منصوص، معصور اور مسنون ہونے کے حوالے سے 3 درجے افضل ہے۔ نمبر 3 اس کا طریقہ کار جو ہے وہ سیرت النبی سے ماخوذ ہو۔ نمبر 4 اس کی قیادت کے بارے میں اعتماد ہو۔ نمبر 5 اب یہ شامل کر لیں، وہ یہ کہ اس سے یہ معلوم کیجئے کہ اس نے دوسری جماعتوں کو دعوت دی ہے کبھی اشتراک عمل کی یا نہیں۔ اس حوالے سے ہر جماعت کا ریکارڈ کیا ہے، اس نے کس درجے اپنا سینہ کھلا ثابت کیا ہے، گفت و شنید کے درجے میں، دوسروں کو اپنے ہاں دعوت دینے کے درجے میں، اور پھر یہ کہ اس کے ضمن میں کوئی تجویزیں پیش کی ہیں۔ اس ضمن میں صرف عرض کر دوں کہ شاید سوائے تنظیم اسلامی کے کوئی جماعت کوئی بھی اپنا ایسا پیش نہ کر سکے، جبکہ ہمارے پاس ایک مفصل ریکارڈ موجود ہے، بلکہ وہ شائع شدہ بھی ہے کتابچے کی شکل میں، جو حضرات چاہیں انہیں وہ حاصل بھی ہو سکتا ہے۔ محمد صدیق صاحب، ڈاکٹر صاحب ہمیں وہ ابتدائی قدم بتائیں جس کی مدد سے ہم پاکستان میں مکمل اسلامی مملکت بنانے میں کامیاب ہو جائیں، کیونکہ سب لوگ ملک کے بارے میں فکر مند ضرور ہیں مگر انہیں وہ راستہ نہیں مل رہا ہے جو اس مقصد کے لیے کہ حصول میں مدد دے۔ نوجوان ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ یقیناً انہوں نے بہت ہی سنجیدگی کے ساتھ یہ سوال کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سوال کو ان کے حق میں بھی مبارک کرے، ہمارے حق میں بھی۔ دیکھیے سب سے پہلا قدم جو ہے وہ 2 اعتبارات سے ذرا مختلف ہوگا۔
ایک تو انفرادی سطح پر پہلا قدم جو اٹھانا ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت کسی حرام چیز میں اگر انسان ملوث ہے تو چھوڑے، اور کسی فرض کا تارک ہے تو اس فرض کی ادائیگی شروع کر دے۔ انفرادی سطح پر تو یہ قدم ہے جو سب سے پہلے اٹھانا ضروری ہے۔ اس کے بغیر ہماری گفتگو کرنا اسلام اور اسلام کا غلبہ یہ سب منافقانہ باتیں۔ کم سے کم فرائض کی پابندی اور کم سے کم جو کھلے حرام ہیں جنہیں کہ کبائر کہا جاتا ہے، جن کے بارے میں ان سے اجتناب، یہ پہلا قدم ہوگا انفرادی سطح پر۔ ملک کی سطح پر پہلا قدم وہ ہے جس کے لیے ہم نے ایک بڑی زبردست مہم چلائی کہ آج کل دنیا میں ریاست کے لیے اہم ترین شے ہوتی ہے اس کا کانسٹیٹیوشن۔ ہمارے ملک کا کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ اس اعتبار سے منافقت کا پلندہ ہے کہ اس میں پورا اسلام بھی ہے اور پورا کفر بھی ہے۔ جب تک اس میں سے وہ کفر کو اور منافقت کو نکال کر پاک کر کے اسے خالص اسلامی دستور نہ بنایا جائے، گویا کہ پہلا قدم بھی نہیں اٹھ سکتا۔ ابھی انہی دنوں ایک صاحب میرے پاس آئے تھے اور وہ اس وقت نواز شریف صاحب کے کافی قریب ہیں، تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ میں اس وقت کوئی بات کر سکتا ہوں، آپ بتائیے کیا کچھ اقدامات کیے جا سکتے ہیں اسلام کے لیے۔ میری بات ہوئی تھی میاں صاحب سے، تو ان کا ٹھیک ہے مجھے بتائیں۔ میں نے کہا میں اس سب کو منافقت سمجھتا ہوں، کیونکہ جب تک کہ ان کے سامنے ان پر اتمام حجت کر دی گئی، دستور کے بارے میں ان کو صاف صاف بتا دیا گیا کہ یہاں اس لفظی ترمیم کرنے سے اور اس کے اندر سے منافقت ختم ہو جائے گی۔ پھر ان کے سامنے جنرل عبد المجید ملک صاحب نے یہ کہا اس اجلاس میں، جس میں میں اپنے کچھ رفقا کے ساتھ بھی شامل تھا، ان کے بھی بہت سے رفقا تھے، اور وہاں پرائم منسٹر ہاؤس میں ملاقات ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ انہوں نے تو اپنے حصے کا کام کر دیا ہے، اب تو آپ کا کام ہے۔ اور اس کے بعد 2 مرتبہ کہا انہوں نے ظفر الحق صاحب سے، راجہ ظفر الحق صاحب سے، کہ بھائی اب شروع کیجئے۔ پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ دستور کی ترمیم کا بل تیار کیجئے۔ اس کے بعد بھی کوئی قدم نہیں اٹھا اب تک۔ جب تک یہ کام وہاں نہیں ہوتا، کوئی ادھر ادھر کے قدم اٹھا دینا، کسی وقت کو برقع کو جو ہے لازم کر دینا ہے کہ نیوز کاسٹر کے سر کے اوپر جو ہے کوئی دوپٹہ ہونا چاہیے، وہ دوپٹہ کبھی آدھا ہوتا ہے، کبھی صرف اٹکا ہوا ہوتا ہے، کبھی پھر اتر جاتا ہے، اس سے کچھ حاصل نہیں۔ یہ تمام ہیضرٹ قسم کے اقدامات ہیں، اور دستور میں اس کو فائنلی اور واضح طور پر طے کیے بغیر جو قدم بھی اٹھایا جائے گا وہ بالکل اسی طرح کا قدم ہوگا جیسے ضیاء الحق صاحب کے اقدامات تھے، فائدہ کم نقصان زیادہ۔ اس لیے کہ اصل شے آج کی ریاست میں دستور ہے، دستور میں معین ہو جائے، اور جو وہاں پر چور دروازے ہیں اسلام سے بھاگنے کے، وہ چور دروازے بند کر دیں۔ صرف قرارداد مقاصد بھی کافی تھی اگر اس کے ساتھ ایک جملہ ایڈ کر دیا جائے کہ اس کے منافی کوئی شے بھی ہوگی وہ کل عدم ہے۔ چلیے، یا دوسری شکل یہ ہے کہ وہ دوسری ایک اور دفعہ ہے، no legislation will be done repugnant to the Quran and the Sunnah۔ اس کو بالفعل اس طریقے سے عمل درآمد میں لے آیا جائے کہ کوئی اس سے بچنے کا راستہ نہ رہ جائے۔ اسی طرح جو شریعت کورٹ ہے اس کو جو ایکسیپشنز دے رکھی ہیں، دستور پاکستان اس سے ماوراء ہے اور جوڈیشل لاز اس کے دائرے سے خارج ہے، وغیرہ وغیرہ، وہ تمام ایکسیپشنز ختم کر دی جائے۔ یہ 3 چیزیں ہماری دستور میں ایسی ہیں کہ جن چیزوں نے ان کی نفی کر دی ہے ان کو ختم کر دیا جائے، تو یہ پہلا قدم ہوگا ملک کی نظام کی سطح پر۔ پھر یہ کہ بحث ہوگی، تمام عدالت کے اندر معاملات جائیں گے، کون کون سی چیزیں خلاف اسلام ہیں۔ ہو سکتا ہے میری رائے میں کچھ ہے خلاف اسلام ہو، آپ کی رائے میں نہ ہو، لیکن ہم جائیں گے شریعت کورٹ میں، ہم جا کر آرگو کریں گے۔ یہی بات میں نے ضیاء الحق صاحب سے کہی تھی جب میں نے استعفیٰ دیا ہے شورا سے 1982 میں، کہ دیکھیے آپ نے شریعت کورٹ بنائی، اپنے ہینڈ پکڈ علماء اس میں رکھے ہوئے ہیں، آپ کا چوائس ہے، مفتی تقی عثمانی صاحب ہو اور پیر کرم شاہ صاحب ہو، جو بھی ہیں سب آپ کے چوائس ہیں۔ اس وقت تک ملک غلام علی صاحب بھی تھے مرحوم۔ میں نے کہا یہ سب آپ کا چوائس ہے، آپ کو ان کے علم پر، تقوی پر، دیانت پر آخر اعتماد ہے تبھی آپ نے چنا ہے، لیکن آپ نے ان کے ہاتھ میں بھی ہتھکڑی ڈالی ہوئی ہے کہ آئلی قوانین پر بھی بات نہیں کر سکتے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ جو میں کہتا ہوں وہ آپ کریں، لیکن یہ کہ اس وقت تک چونکہ غلام محمد پرویز زندہ تھے، میں نے کہا وہ بھی زندہ موجود ہیں، وہ موجود ہیں، آئے آرگو کر لیں، لیکن یہ کہ اس کی وہ ہاتھ پر سے ہتھکڑی تو کھول دی جائے شریعت کورٹ کے ہاتھ سے، پھر جو وہ فیصلہ کرے مجھے تو کوئی اعتراض نہیں۔ لیکن ان کا پھر ان خواتین کو کون مطمئن کرے گا؟ تو میں نے کہا کہ اگر یہی آپ کے سوچنے کا انداز ہے تو آپ کا راستہ اور میرا راستہ اور، یہ استعفیٰ ہے۔ تو اصل میں یہاں سے بات شروع ہوگی۔ تو میں نے آپ کے سوال کا جواب دیا ہے کہ پہلا قدم انفرادی سطح پر کوئی شے حرام مطلق آپ کی زندگی میں ہے اس کو ترک کرنا،
کوئی فرض جس کے آپ تارک ہوں خدا نہ خواستہ اس کا ایک التزام کر لینا، یہ تو آپ کے انفرادی، اور ریاست کی سطح پر دستور کے اندر وہ ترامیم۔ چودھری محمد صادق صاحب، اسلامی انقلاب لانے سے پہلے معاشرہ کس نہج پر ہونا چاہیے تاکہ انقلاب سے بہرور ہو سکے، انقلاب کے ایفیکٹ سے بہرور ہو سکے؟ دیکھیے، اسلامی انقلاب اگر تو آئے گا کسی انقلابی جد و جہد کے نتیجے میں، تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ ایک ایسی مضبوط جماعت وجود میں آ چکی ہوگی جو میرے اندازے میں کم سے کم 2 لاکھ کی تعداد میں لوگوں پر مشتمل ہو، جن کی زندگیاں کتاب و سنت کے مطابق اور جو ایک نظم کے اندر پروئے ہوئے، لیکن ایسے ہر شخص کے ارد گرد، ایک ایک شخص کے گرد جو ہے کم سے کم 20-25 آدمی اور ہوں گے کہ جو اس کے زیر اثر ہوں گے، جو چاہتے تو ہیں کہ دین آ جائے، لیکن یہ کہ اس کے اندر اتنی ہمت نہیں ہے کہ وہ آ کر کسی نظم جماعت میں شریک ہو جائے۔ یہ اتنی تعداد اگر اس معاشرے میں ہو جائے گی تو پھر انشاءاللہ وہ انقلاب کامیاب ہوگا اور اس کے ثمرات سے پورا معاشرہ پھر بہرہ مند ہوگا۔ کبھی بھی معاشرہ 100% درست نہیں ہوا کرتا انقلاب سے پہلے۔ انقلاب سے پہلے آپ کو معلوم ہے کہ 100% درست نہیں ہو گیا تھا عرب کا معاشرہ۔ جو لوگ ایمان لائے ہیں فتح مکہ کے بعد، آپ کو معلوم ہے کہ کتنی تیزی کے ساتھ وہ مرتد بھی ہو گئے۔ نئے جو مدعیان نبوت کھڑے ہوئے تھے ان کو ماننے والے کون تھے؟ وہی تھے۔ زکوٰۃ کا انکار کرنے والے کون تھے؟ وہی تھے۔ تو اس وقت بھی صحابہ کرام کی ایک جماعت تھی اور ان کے ساتھ کچھ اور لوگ شامل تھے کہ جن کی وجہ سے انقلاب برپا ہو گیا۔ وہ جماعت اتنی مضبوط ہونی چاہیے کہ انقلاب کے پھر اثرات کو قائم رکھ سکے۔ وہ ایک ریشو پروپورشن ضرور ہے کہ جو ہو جانا چاہیے۔ اگر ہم 313 کے حوالے سے بات شروع کر دیں گے کہ اب اقدام کرو اور میدان میں آ جاؤ تو غلط بات ہوگی۔ اسی لیے میں نے کہا ہے پاکستان کے حوالے سے کم و بیش 2 لاکھ افراد ایسے ہونے چاہیے کہ جو ان شرطوں پر پورے ہو سکیں۔ اس کے نتیجے میں انقلاب آئے گا انشاءاللہ تعالیٰ، پورے طور پر وہ پورے معاشرہ جو ہے اس سے بہرہ مند ہوگا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ سود کا نفاذ اللہ اور اس کے رسول سے کھلی جنگ ہے۔ اب آپ کے پاس بنا سود بینکاری کا کیا حل ہے؟ حل ہے مضاربت، مشارکت، جتنی شکلیں شریعت کے اندر جائز ہیں۔ اگر سود کو ایک دفعہ حرام کر دیں گے یہ تمام چینلز خود بخود چل پڑیں گے۔ جب تک سود باقی رہے گا کوئی ان چینل کی طرف نہیں جائے گا۔ موٹی سی بات یہ ہے، پانی جاتا ہے نشیب کی طرف، جب تک وہاں پر بند نہیں باندھے گا اس کا رخ نہیں مڑے گا۔ اگر اس کو کر دیں تو آخر شراکت کس شے کا نام ہے؟ بہت سے لوگ جمع ہو جائیں، اپنا کیپٹل بھی جمع کر لیں اور وہ مل کر کام کریں، نفع بھی شریک ہے، نقصان میں بھی شریک ہے۔ شریعت نے جائز کیا۔ مضاربت ہے کہ کچھ لوگ ہیں جو کام جانتے ہیں، ان میں صلاحیت ہے، کام کر سکتے ہیں، کچھ لوگ ہیں ان کے پاس پیسہ ہے وہ کام نہیں کر سکتے، تو ان دونوں کا اشتراکی عمل ہو جائے گا۔ لیکن شریعت نے جو مضاربت کے اصول بنائے ہیں ان کے مطابق چلیے کہ اگر نقصان ہو جائے تو سارا پیسے والوں پر جائے گا، نفع ہو تو اس میں تقسیم ہو جائے گا۔ یہ اگر نہیں کریں گے تو وہ مضاربت نہیں ہے، چاہے نام آپ اس کو مضاربت کا دے دیں، لیکن وہ نفع نقصان میں شرکت والا معاملہ جو ہے وہ مضاربت میں نہیں ہوتا۔ مضاربت میں یہ کہ نقصان میں کوئی شراکت نہیں ہے، نقصان سارا کا سارا کیپٹل اس پر جائے گا، پیسے والے پر۔ البتہ صرف نفع ہے، نفع بھی ہوگا تو اس میں شراکت ہو جائے گی۔ تو شریعت نے ہر چیز کی چیزیں مقرر کر رکھی ہیں۔ اب اس کے لیے یہ کہ ہم اپنے ذہن میں سوچ لیں کہ نظام دنیا میں جو بھی ہے کیپٹل فارمیشن جس طریقے سے ہو رہا ہے وہی ایک واحد شکل ہے، تب تو ظاہر بات ہے کہ پھر سود کے علاوہ کوئی چارہ کار نہیں۔ لیکن سود حرام ہو جائے اور پوری دنیا میں کاروبار چلتے رہے، پوری حکومتیں چلی ہیں جن میں کہ سود جو ہے حرام تھا۔ یورپ میں بھی چند 100 برس ہوئے ہیں کہ یہ جب تک کرسچین یورپ جو ہے کرسچینٹی پر مضبوطی سے قائم تھا سود جائز نہیں تھا۔ یہ پروٹیسٹنٹس کے ذریعے سے پھر یہودیوں نے وہاں انٹرسٹ کی اجازت حاصل کی ہے، ورنہ سود حرام مطلق تھا۔ شریعت موسوی میں آج بھی حرام مطلق ہے۔ یہودی ایک دوسرے سے سود نہیں لیتے، حرام سمجھتے ہیں، لیکن وہ سمجھتے ہیں کہ جینٹائلز جو ہیں غیر یہودی اس سے ہم جو چاہیں کریں، اس کی تو ہم چوری کر لیں، ڈاکہ ڈالیں، خیانت کریں، جو کریں جائز ہے، اس لیے سود بھی جائز ہے۔ تو یہ نہ سمجھیے کہ یہ قابل عمل نہیں ہے، قابل عمل ہے، البتہ جب تک کہ اس کو بند نہیں کریں گے کوئی ادھر نہیں جائے گا۔
آئی ایم ایف سے ختم کرنا تو لازمن ہے، یعنی یہ کہ کوئی بھی آپ انڈیپینڈنٹ پالیسی چلا ہی نہیں سکتے جب تک کہ آئی ایم ایف سے ختم نہ کریں. لیکن وہ کیسے کریں گے؟ وہ تو یہ ہے کہ ایک ملک کے اندر اگر کوئی انقلابی رجیم ہے کہ لوگ بھی ان کے ساتھ ہیں اور لوگ ان کے کہنے پر پیٹ سے پتھر باندھنے کو تیار ہو جائیں تو آئی ایم ایف سے آپ لڑائی لے سکتے ہیں نا، ورنہ کیسے مول لے لیں گے؟ قیادت وہ ہو جو خود بھی پیٹ سے پتھر باندھنے کو تیار ہو، اور یہ کہ انہیں یہ امید ہو، جیسے کبھی بھٹو نے کہا تھا، لیکن کہنے کی بات ہوتی ہے کہ ہم گھاس کھا لیں گے لیکن ایٹم بم بنائیں گے. یہ کر کے دکھاتا تب بات تھی. لیکن یہ کہ اسی طریقے سے یہ لوگ بھی کر کے دیکھے، کشکول توڑ دیا، یہ کر دیا، کیسی باتیں کی ہیں، لیکن وہی کشکول ہے اور وہی ساری چیزیں جو ہے ہو رہی ہیں. آپ نے فرمایا کہ اسلام میں اسلامی انقلاب لایا جائے جبکہ چند افراد کیسے لا سکتے ہیں، جبکہ ایران میں عوام کی اکثریت نے انقلاب لایا ہے. عوام کی اکثریت وہاں بھی نہیں تھی، ذہن میں رکھیے اکثریت کبھی نہیں بدلا کرتی. ایران میں بھی صرف تہران میں ایک دو اور شہروں کے اندر مظاہرے ہوئے ہیں، پورے دیہات میں تو نہیں ہوئے، اور اس میں انہوں نے چند ہزار جانوں کی قربانی ضرور دی ہے، لیکن یہ کہ انقلاب برپا ہو گیا. باقی ایران کے اندر مغرب پرست، اباحیت پرست، ہر طرح کے غلط کاموں کے اندر جو ملوث لوگ تھے اکثریت ان کی تھی. وہ تو بعد میں جو ہے پاسدارانہ انقلاب نے سختی کی ہے، شراب وغیرہ یہ وہ پردے کی پابندی کرائی ہے، ورنہ ایرانی معاشرہ جو ہے وہ ہم سے کہیں زیادہ اباحیت اور فحاشی اور عریانی کا شکار تھا. خورشید عالم صاحب، اچھا ہاں، تنظیم کے لیے آپ نے بیعت کی شرط کیوں رکھی ہے؟ اسلام میں تنظیم سازی کے لیے بیعت کا کوئی تصور نہیں. آج کل تو اس سے پیری مریدی کا تصور ابھرتا ہے. تنظیم اسلامی کی رکنیت میں سب سے بڑی رکاوٹ یہی بیعت ہے. دیکھیے، ہم نے جو سمجھا ہے قرآن و سنت سے، آپ کی رائے اس سے مختلف ہے. تنظیم اسلامی میں شمولیت کی ہم نے شکل بغیر بیعت کی بھی رکھی ہوئی ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ ہمارے معاون خلافت بن جائیں، تنظیم میں شمار ہوں گے، لیکن یہ کہ بیعت کے بغیر. اسی طریقے سے اگر تحریک خلافت کے رکن بن جائے تب بھی آپ ہمارے ساتھی ہیں. انجمن خدام القرآن کے، اور جن صاحب نے یہ سوال کیا ہے وہ ذاتی طور پر شریک ہیں، تحریک خلافت میں بھی شریک ہیں، اور اسی طریقے سے انجمن خدام القرآن میں بھی شامل ہیں. ان کی رائے یہ ہے کہ بیعت کا کوئی تصور اسلام میں نہیں ہے، جبکہ میرے نزدیک بیعت ہی کی بنیاد پر ہر اجتماعی ادارہ ہے اسلام میں. اس کے سوا کوئی بنیاد ہے ہی نہیں جماعت سازی کی. کوئی ثابت ہی نہیں کر سکتا کہ بنیاد کوئی اور جماعت سازی کی اسلام کی روح سے ہے. میں نے تو بہت رعایت کی ہے کہ وہ جو دستوری بیعت ہے اسے بھی میں نے بیعت قرار دیا ہے، اس لیے کہ مباح ہے. جو شے حرام ثابت نہ کی جا سکے وہ مباح ہے، میں نے اس کو تسلیم کیا ہے. لیکن میرے نزدیک بہرحال اس میں ایک آدمی کی رائے مختلف ہو سکتی ہے. نمبر 2، الجماعت کا لفظ عربی لغت اور اصطلاح میں اور سواد اعظم، میجورٹی، مین سٹریم کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے. حدیث میں بھی اس کے یہی معنی ہے. عامر کا لفظ عربی زبان میں ڈکٹیٹر کے لیے استعمال نہیں ہوگا، ہاں اردو میں ہوتا ہے. عربی میں ڈکٹیٹر کسے کہتے ہیں جی؟ دیکھتا تو آپ نے اس کو انگریزی کو بنایا ہے نا. مجھے تو آپ یہ بتائیے، جدید عربی سے مجھے کوئی تعلق نہیں. امیر اور عامر کا جو فرق میں نے بتایا عربی گرامر کی روح سے صحیح ہے یا نہیں؟ کیا عامر تو اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، عربی میں بھی. عربی کا لفظ ہے کہ نہیں عامر؟ کیا معنی ہے اس کے؟ عامر کے کیا معنی ہے عربی میں؟ بات ختم ہو گئی. امیر، اور امیر کون؟ اسلامی انقلاب کے منہج نبوت عام آدمیوں سے رابطے کے اوپر والے پڑھے لکھے لوگوں کے لیے. یہ میں نہیں سمجھ سکا ان کا سوال. منہج نبوت عام آدمیوں سے رابطہ ہے، نہ کہ اوپر والے پڑھے لکھوں سے. اچھا نہیں، میرے خیال میں یہ بھی مغالطہ ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی فرد پر اپنی جماعت میں شمولیت یا ایمان کے دروازے بند نہیں کیے، چاہے وہ خواص میں سے ہو چاہے عوام میں سے. لیکن یہ کہ عشرہ مبشرہ کون تھے، وہ عوام میں سے تھے یا خواص میں سے تھے؟ ابو بکر صدیق عوام میں سے تھے کہ خواص میں سے تھے؟
اور ابو بکر صدیق کی دعوت پر ایمان لانے والے 6 عشرہ مبشرہ میں سے جو ہے وہ خواص میں سے تھے یا عوام میں سے تھے؟ اور جن کو 2 کو جھولی پسار کر حضور نے مانگا ہے کہ اللہ عمر ابن خطاب اور عمر ابن حشام میں سے ایک کو تو میری جھولی میں ڈال دے، وہ خواص میں سے تھے یا عوام میں سے تھے؟ میری سمجھ میں تو نہیں آتا۔ اور جا کر طائف میں آپ نے گفتگو کی تھی تو کیا خواص سے کی تھی کہ عوام سے کی تھی؟ نہ کوئی اسٹریٹ پریچنگ کی، نہ کوئی دعوت دی، نہ کوئی تبلیغ، نہ جلسہ عام۔ مکے میں تو سب کچھ کیا ہے آپ نے۔ ہاں جو بھی آ گیا ہے، بلال آ گیا تو سینے سے لگا لیا، اور خباب بن الارت آ گئے تو سینے سے لگا لیا۔ چونکہ تکلیفیں ان لوگوں کو زیادہ جھیلنی پڑی ہے، اس لیے ہماری سیرت کی کتابوں میں تذکرہ ان کا زیادہ ہے۔ عبد الرحمن ابن عوف کو کون مار سکتا تھا؟ طلحہ اور زبیر کو کون مار سکتا تھا؟ مار سکتے تھے تو وہ مار سکتے تھے تو مار سکتے تھے غلاموں کو، حضرت بلال کو اور حضرت ابو فقیر کو، اور چونکہ عمار ابن یاسر اور حضرت سمیہ، چونکہ ان کا کوئی وہاں پر والی وارث نہیں تھا، وہ تو یمن سے آئے تھے، حضرت یاسر آ کر وہاں آباد ہوئے تھے، لہذا ان کو جو چاہا کیا ہے۔ تو غلاموں کے لیے چونکہ پرسیکیوشن شدید ہوئی ہے، اس کا تذکرہ آپ کو ان کا ہی ملتا ہے، ورنہ یہ کہ عبد الرحمن ابن عوف، عثمان غنی کون مار سکتا تھا انہیں؟ ہاں چچا نے ایک مرتبہ لپیٹ کر جو ہے ایک صف کے اندر دھونی دے دی تھی، یہ تو ہوا ہے جس پر کہ انہوں نے پھر ہجرت کی ہے، لیکن یہ کہ زیادہ تذکرہ ملتا ہے عوام کا۔ البتہ یہ کہ حضور کی دعوت میں بھی فیصلہ کن 6 سال میں جب حضرت حمزہ اور حضرت عمر ایمان لائے ہیں تب ایک دم صورتحال تبدیل ہوئی ہے۔ تو یہ بھی کچھ تھیوریٹیکل سی باتیں ہیں کہ جو عام طور پر سیرت کے ناقص مطالعے کی وجہ سے دینوں میں بیٹھ گئی ہیں۔ محمد ایوب صاحب ہیں؟ نام لکھا ہوا ہے محمد عارف صاحب۔ سوال نمبر 2، سوال نمبر 1 تو آپ نے کاٹ دیا لکھا، سود کا عملاً خاتمہ کیسے ممکن ہے؟ اس میں دیکھیے ہم نے بڑی تفصیل سے سفارشات دی تھی کہ اس میں 2 مرحلے ہیں۔ ایک مرحلہ وہ ہے کہ جس حد تک کہ ضیاء الحق صاحب کے دور میں پیش رفت ہو گئی تھی، پھر وہاں سے واپس ہوا، پہلے قدم پر تو کم سے کم اس کو دوبارہ نافذ کریں، یعنی یہ اس میں بالکل پاک نہیں ہوتا معاشرہ سود سے، لیکن یہ کہ بہت حد تک کمی آ جائے گی۔ اس سے آگے یہ ہے کہ معاشرے میں نمبر 1 انٹرنل سود ہم ایک لمحے میں ختم کر سکتے ہیں کہ اس ملک کے اندر اب کسی سود خور کو 1 پیسہ نہیں ہم دیں گے، اور ان کی جو بھی رقم ہے، کسی نے ڈیفنس سرٹیفکیٹ لیے ہوئے، کسی نے کچھ اور لیا ہوا ہے، کوئی اور، ان کی اصل رقم واپس کر دی جائے گی، وہ بھی جب کہ سہولت ہوگی۔ جیسے قرآن مجید میں کہا گیا ہے کہ اگر کوئی شخص جو ہے جو تمہارا مقروض ہے وہ اگر ذو عسرہ ہے، اس کے اندر تنگی ہے، تو پھر اسے الا میسرہ، اس کو جب تک کہ سہولت نہ ہو جائے اس کو مہلت دو، اور اگر تم معافی کر دو تو تمہارے لیے کہیں بہتر ہے۔ تو انٹرنلی سود کو ختم کرنے میں تو 1 لمحہ نہیں لگتا، اور کتنی رقم بچے گی؟ اس لیے کہ جو سود ہمارے بجٹ کے اندر جو ادا کیا جاتا ہے ہر سال، اس کا 75% انٹرنل ہے، ملک کے اندر ادا کیا ہے۔ سود خور، حرام خور اس ملک کے اندر بیٹھا ہوا ہے، اور اس کو دیا جانے والا سود جو ہے وہ باہر جو سودی رقم جاتی ہے اسے کئی زیادہ بڑھ کر ہے۔ تو یہ تو ایک ارادے کا فیصلہ ہے، ایک عزم ہے، ارادہ ہے، فیصلہ کر لیا تو اللہ تعالیٰ مدد کرے گا۔ انٹرنیشنلی البتہ یہ ہے کہ کمٹمنٹس ہیں ہماری، جب تک کہ ایک ایسی حکومت نہ ہو کہ جو عوام کو اس درجے اپنے ساتھ ملا چکی ہو کہ لوگ اپنے پیٹوں پر پتھر باندھنے کو تیار ہو جائیں، یا وہی میں دوبارہ الفاظ دہرا رہا ہوں، گھاس کھانے کے لیے آمادہ ہو جائیں، اس وقت تک یہ کہ ان سے لڑائی مول لینا آسان کام نہیں ہے۔ محمد ایوب صاحب نہیں ہے؟ غلام معین الدین بہر صاحب ہے۔ اسلام پاکستان اور قرآن حکیم کے حوالے سے خطبہ جمعہ اور اس میں فکر و عمل کے جہت میں غیب پر ایمان کو بالکل نظر انداز کر دیا گیا ہے، جبکہ اس کی اہمیت اتنی اہم ہے۔ الف لام میم کے بعد چند باتوں کے بعد اللہ کے بندوں کی تعریف میں کہا گیا ہے کہ جو غیب پر ایمان رکھتے ہوں، جن کو عصر حاضر کے شاعر علامہ اقبال نے وضاحت کے ساتھ امت مسلمہ کے سامنے رکھا ہے کہ خرد کے پاس خبر کے سوا کچھ اور نہیں، تیرا علاج نظر کے سوا کچھ اور نہیں۔ وہ کون سی نظر ہے جس سے امت مسلمہ کی موجودہ بیماری کا ازالہ ممکن ہو؟ بہت دلچسپ سوال ہے۔ دیکھیے میں نے جو گفتگو کی تھی وہ یہ کہ ایک بندہ مومن پر انسان اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا ذمہ داریاں ہیں، اور بندہ مومن کون ہے؟ جو ایمان بالغیب رکھتا ہو۔
اب ایک تقریر میں ظاہر بات ہے کہ ہر چیز ایک تقریر میں جمع نہیں کی جا سکتی. ایمان کیا ہے، ایمان بالغیب کیا ہے، ایمان بالغیب کے لیے دلائل کیا ہے، یہ اپنی جگہ ایک مضمون ہے. میرے 5 لیکچرز ایمان کے موضوع پر، اس کے ویڈیو بھی موجود ہیں، اور 6 گھنٹے کے انگریزی کے اندر بھی ایمان کے موضوع پر میرے کیسٹس ہیں، ویڈیوز کے، آڈیوز کے. تو ایمان تو در حقیقت، اور ایمان ہی کے نتیجے سے وہ نظر پیدا ہوتی ہے، وہ نگاہ پیدا ہوتی ہے، وہ بصیرت باطنی پیدا ہوتی ہے، جس کے لیے کہا گیا ہے کہ ینظر بنور اللہ، اتقوا فراست المومن فإنہ ینظر بنور اللہ. مومن کی فراست سے بچو، ڈرو، اس لیے کہ وہ تو اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. اور یہاں تک حدیث میں الفاظ آئے کہ میں اپنے اس بندے کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے. لیکن یہ ساری کیفیات حاصل ہوتی ہیں ایمان کے رسوخ، ایمان کی گہرائی سے. ایمان جتنا گہرا ہوتا جائے گا، ان تعبد اللہ کانک تراہ ہو، ایسی کیفیت میں گویا کہ اپنی آنکھوں سے اللہ کو دیکھ رہے ہو، اس درجے کا یقین پیدا ہو جائے گا. تو یہی احسان ہے، اور یہی ہمارے دین میں روحانی اعتبار سے بلند ترین منزل ہے. لیکن یہ میرا آج کی گفتگو کا موضوع نہیں تھا. محمد طارق صاحب کی جماعت مقابلتاً تبلیغی جماعت یا جماعت اسلامی وغیرہ ابھی تک اتنی غیر مؤثر، غیر معروف، خصوصاً دیہی علاقہ جات میں کیوں ہے؟ نیز اس کی کم پذیرائی کی موٹی موٹی وجوہات کیا ہے؟ مزید برآں مذکورہ جماعتوں کے ساتھ تقابلی جائزہ کرے. شکریہ. اصل میں یہ میں پسند نہیں کرتا تھا کہ اس طرح کی کوئی گفتگو میں کروں. میں نے تو اسی لیے کہا کہ یہ میں نے اصول رکھ دیے ہیں، آپ تلاش کریں. البتہ میں یہ بتا دیتا ہوں کہ ہماری طرف کیوں لوگوں کا رجحان ابھی کم ہے. اس کا سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ جماعت اسلامی اور تبلیغی جماعت دونوں کی عمر تقریباً 5 صدی کی ہو گئی ہے. ہماری عمر ابھی 1 ربع صدی بھی نہیں ہوئی. تبلیغی جماعت 5 صدی اور جماعت اسلامی بھی کم سے کم 60 برس کی ہے. اس حوالے سے یقیناً زمین و آسمان کا فرق ہونا چاہیے. دوسرے یہ کہ جب جماعت اسلامی یا تبلیغی جماعت قائم ہوئی تو کوئی اور خالص دینی جماعت میدان میں نہیں تھی. باقی سب صرف سیاسی جماعتیں تھیں. یعنی مسلم لیگ تھی تو سیاسی جماعت تھی، اس کا کوئی مذہبی رول، دینی رول تھا ہی نہیں. جمعیت علماء ہند جو ہے وہ بھی اگرچہ علماء کی جماعت تھی، لیکن اس کی بھی وہ سیاسی ساری کی ساری سرگرمی تھی. لیکن جب تنظیم اسلامی شروع ہوئی ہے تو یہ 2 بڑی تحریکیں تقریباً یوں سمجھیے کہ نصف صدی جن کی میں سے ہر ایک کی ایک تاریخ ہے، وہ میدان میں موجود تھی. لہذا اس کو اپنے تشخص کو ظاہر کرنے اور اس کا اثبات کرنے میں وقت لگنا ہی تھا، اور وہ وقت لگا ہے. الحمدللہ اب یہ تنظیم اسلامی بھی کم سے کم یہ کہ اس حیثیت سے معروف ہے کہ یہ بھی ایک جماعت ہے، کچھ لوگ ہیں جو کہ اس نہج پر کام کر رہے ہیں. پھر یہ کہ ہم نے تیسرا یہ کہ جو بیعت کا نظام ہم نے اختیار کیا، ہم نے اسے اختیار کیا ہے عقلاً اور نقلاً دونوں اعتبارات سے صحیح سمجھتے ہوئے. اسی کو افضل بھی سمجھا ہے اور اسی کو عقلاً بھی صحیح سمجھا ہے. لیکن چونکہ آج کی دنیا میں وہ جمہوریت اور اپنی حق اور اپنی آراء اور یہ اور وہ حل لنا من الامر من شیء، ہمارا بھی کوئی اختیار ہے یا نہیں وغیرہ وغیرہ کے تصورات ذہنوں میں اتنے راسخ ہیں کہ بیعت کی طرف لوگوں کا آنا آسان نہیں ہے. اور بیعت کو بدنام کر دیا ہے بہت سے ایسے لوگوں نے کہ جو حقیقی واقعتاً مرشد ہے ہمارے معاشرے میں. اب بھی دنیا خالی تو نہیں ہے، نیک لوگ اور صالح لوگ جو واقعتاً لوگوں کو ہدایت کے راستے کی طرف رہنمائی کرتے ہوں. لیکن عام طور پر وہ دنیا داری اور دکانداری کا جو دھندا بن چکا ہے پیری مریدی، اس کی وجہ سے اس میں اور اضافی طور پر ایک نیگیٹو اثرات ہیں. یہ مختلف اسباب ہیں، لیکن اس میں ایک سبب ہماری کوتاہی بھی ہے. ہمارے اپنے اندر نقائص ہیں، کمزوریاں ہیں. ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اور جس حد تک ممکن ہو سکے اپنی تلافی کریں ان کمزوریوں کی. اور آخری سبب اور میں بتا دوں، اور وہ یہ ہے کہ حقیقی انقلابی جماعت میں یہ اس کا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس طرح کی مزید انبیٹیبل ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل ایٹرنل فیتھ کو سبسکرائب کریں. آپ کا شکریہ.